حدیث نمبر 129۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، میری امت میں سے 70,000 افراد پر مشتمل ایک جماعت جب جنت میں داخل ہوگی تو ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی مانند چمک رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت عکاشہ بن محصن اسدی رضی اللہ عنہ اپنی چادر سمیٹتے ہوئے اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عکاشہ رضی اللہ عنہ کو ان میں شامل فرما لے۔ اس کے بعد انصار میں سے ایک اور شخص اٹھا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا کیجئے، اللہ مجھے بھی ان میں شامل فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عکاشہ رضی اللہ عنہ تم پر سبقت لے گیا۔ حدیث نمبر 130۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے 70,000 یا 7 لاکھ، راوی کو ٹھیک سے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعداد بیان فرمائی تھی، جنت میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے اس طرح داخل ہوں گے کہ جب تک ان میں آخری شخص جنت میں داخل نہ ہو لے، اس وقت تک پہلا بھی اندر نہ جائے گا۔ ان کے چہرے 14ویں کی چاند کی مانند روشن ہوں گے۔ حدیث نمبر 131۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں، پھر جب انبیاء علیہ السلام میرے سامنے سے گزرنے لگے تو ان میں سے کسی نبی کے ساتھ صرف ایک شخص تھا اور کسی کے ساتھ 2 شخص اور کسی نبی کے ساتھ ایک مختصر گروہ تھا۔ ان میں ایسے نبی بھی تھے جن کے ساتھ ایک شخص بھی نہ تھا۔ پھر میں نے ایک ہجوم دیکھا جو پورے افق پر پھیلا ہوا تھا، مجھے توقع ہوئی کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن کہا گیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے۔ پھر مجھ سے کہا گیا، دیکھیے، میں نے نگاہ اٹھائی تو مجھے ایک بہت بڑا ہجوم نظر آیا جو پورے افق پر چھایا ہوا تھا، اور مجھ سے کہا گیا کہ ادھر ادھر دیکھیے۔ چنانچہ میں نے دیکھا تو پورا افق ان کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ان میں 70,000 ایسے ہیں جو بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ اس گفتگو کے بعد لوگ منتشر ہو گئے اور ان پر صورتحال واضح نہ ہو سکی، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں مختلف باتیں کرتے رہے۔ کسی نے کہا کہ ہم تو شرک کی حالت میں پیدا ہوئے تھے، بعد میں ہم اللہ و رسول پر ایمان لے آئے، لیکن یہ لوگ ہماری اولاد میں سے ہوں گے۔ ان باتوں کی اطلاع جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ تو شگون بدلتے تھے، نہ جھاڑ پھونک کراتے تھے، اور نہ داغ وغیرہ سے علاج کراتے ہیں۔
صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ اٹھے اور دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان لوگوں میں شامل ہوں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تم ان میں سے ہو گئے۔ پھر ایک اور شخص اٹھے اور دریافت کیا، کیا میں بھی ان میں سے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ رضی اللہ عنہ تم پر سبقت لے گئے۔ حدیث نمبر 132۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خیمے میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ اس بات پر خوش ہو کہ تم اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہوگے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، کیا تم اس پر خوش ہو کہ تم جنت والوں کا 1/3 ہوگے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر خوش ہو کہ تم جنت کا نصف حصہ ہوگے؟ ہم نے عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں توقع کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کے نصف ہوگے، کیونکہ جنت میں صرف وہ شخص داخل ہوگا جس نے اپنے نفس کو مسلمان بنا لیا، اور اہل شرک کے مقابلے میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسے سیاہ بیل کی کھال میں کوئی ایک سفید بال ہو، یا سرخ بیل کی کھال پر ایک آدھا سیاہ بال ہو۔ حدیث نمبر 133۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا، اے آدم علیہ السلام۔ عرض کریں گے، حضرت آدم علیہ السلام، میں حاضر ہوں، اطاعت گزار ہوں، ہر بھلائی تیرے ساتھ میں سے ہے۔ اللہ تعالی فرمائے گا، دوزخ میں بھیجنے کے لیے لوگوں کو الگ کر لو۔ حضرت آدم علیہ السلام دریافت کریں گے، دوزخ میں بھیجنے جانے والے کس قدر ہیں؟ اللہ تعالی فرمائے گا، ہر 1000 میں سے 999۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وہ وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا اور حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور لوگوں کی حالت ایسی ہوگی گویا وہ نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ یہ کیفیت اللہ کے سخت عذاب کے اثر کی ہوگی۔ یہ ارشاد سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس 1000 میں سے ایک جو جنت میں جائے گا، ہم میں سے کون کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو جاؤ کہ دوزخ میں جانے والوں میں 1000 یاجوج ماجوج ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں توقع کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا 1/3 ہوگے۔ راوی کہتے ہیں، یہ سن کر ہم نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں توقع کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے۔ دوسری امتوں کے مقابلے میں تمہاری مثال ایسی ہے جیسی سیاہ بیل کی کھال میں ایک سفید بال، یا گدھے کے بازو میں سفید داغ۔ صحیح بخاری پلس صحیح مسلم حدیث سیریز، باب نمبر 2،
کتاب الطہارہ، طہارت و پاکیزگی کے بارے میں۔ حدیث نمبر 134، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ دوبارہ وضو نہ کر لے۔ حدیث نمبر 135، راوی بیان کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا اور ہمیں وضو کر کے دکھایا۔ پہلے آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے پونچوں پر 3 بار پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈال کر چلو میں پانی لیا اور کلی فرمائی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر 3 مرتبہ اپنا منہ دھویا اور 3 ہی مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر سر کا مسح فرمایا، پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں 3 بار ٹخنوں تک دھوئے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح کا وضو کیا اور پھر 2 رکعتیں ادا کی کہ اس کا دل کسی اور خیال میں مشغول نہ ہو، اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ حدیث نمبر 136، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے، تو انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور دریافت کرنے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھایا۔ سب سے پہلے انہوں نے برتن جھکا کر اپنے ہاتھ پر پانی انڈیلا اور دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر 3 چلو پانی سے 3 بار کلی کی اور 3 بار ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کی، پھر برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لیا اور 3 بار چہرے کو دھویا، پھر 2 مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور سر کا مسح اس طرح کیا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے اگلے حصے سے سر کے پیچھے کی طرف لے گئے اور پھر پیچھے سے سامنے کی طرف لائے۔ یہ عمل 1 مرتبہ کیا، پھر آپ نے اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ حدیث نمبر 137، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اسے چاہیے کہ ناک میں پانی چڑھا کر ناک صاف کرے، اور جو مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرے اسے چاہیے کہ ڈھیلوں کی تعداد طاق رکھے۔ حدیث نمبر 138، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سو کر اٹھے اس کے لیے ضروری ہے کہ 3 مرتبہ ناک صاف کرے، اس لیے کہ شیطان سونے والے کی ناک کے بانسے پر رات بسر کرتا ہے۔ حدیث نمبر 139، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آ لیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز کا وقت تنگ ہو چکا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے اور جلدی کے خیال سے پاؤں دھونے کے بجائے ان کو ہاتھ سے مسح کر کے ترک کر رہے تھے۔
یہ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، خشک رہ جانے والی ایڑیوں کے لیے دوزخ کی آگ سے تباہی ہے۔ حدیث نمبر 140۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ لوٹے سے وضو کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھرپور طریقہ سے وضو کرو، کیونکہ میں نے جناب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے، خشک ایڑیوں کے لیے دوزخ کی آگ سے تباہی ہے۔ حدیث نمبر 141۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے، میری امت کے لوگوں کو جب قیامت کے دن بلایا جائے گا تو وہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں وضو کے اثرات کی وجہ سے سفید ہوں گے۔ اس لیے تم میں سے جو شخص بوقت وضو اپنے چہرے کو زیادہ پھیلا کر دھو سکے اور اپنے نور کو بڑھا سکے وہ ایسا ضرور کرے۔ حدیث نمبر 142۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت کے لیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے باعث مشقت خیال نہ کرتا تو انہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کیا کریں۔ حدیث نمبر 143۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں مسواک تھی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانت صاف کر رہے تھے اور اسے منہ میں ڈال کر اگ اگ کی آواز نکال رہے تھے، جیسے کہ کرتے وقت نکلتی ہے۔ حدیث نمبر 144۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کی نماز کے لیے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنے دانتوں کو خوب مل مل کر اور کھرچ کر صاف کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 145۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فطری باتیں 5 ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق فطرت سے ہے۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، نمبر 2 زیر ناف بال منڈوانا، نمبر 3 بغل کے بال اکھاڑنا، نمبر 4 ناخن تراشنا، نمبر 5 مونچھیں کتروانا۔ حدیث نمبر 146۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی وضع قطع مشرکوں سے مختلف رکھو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں اترواؤ۔ حدیث نمبر 147۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مونچھیں اترواؤ اور داڑھیاں بڑھاؤ۔ حدیث نمبر 148۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ تو قبلے کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ، بلکہ اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف رکھا کرو۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعد میں جب ہم شام گئے تو وہاں بول و براز کے لیے مقامات قبلہ رو بنے ہوئے تھے اور ان پر بیٹھتے تھے اور منہ موڑ لیتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے تھے۔ حدیث نمبر 149۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں
جب قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلہ اور بیت المقدس کی طرف نہ منہ کرو نہ پیٹھ۔ لیکن میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے خود دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 اینٹوں پر بیٹھ کر بیت المقدس کی طرف رخ کیے قضائے حاجت کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 150۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے کسی کام سے اپنی بہن ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے وہاں سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف پیٹھ اور شام کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کر رہے ہیں۔